السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا سترہ اللہ من الذنوب ومن کفنہ کساہ اللہ من السندس سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 2353 نمبر کی حدیث ہے۔ محترم حضرات، بزرگوں، موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے غسل میت اور نماز جنازہ۔ غسل میت کا موقع کب آئے گا؟ جب آدمی اس دنیا سے اس کا سانس بند ہو جائے گا، وہ آنکھیں بند کر لے گا، وہ موت کا جام پی لے گا۔ اور ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا جام پینا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی، اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا تو وہ سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نزول ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا محمد عش ما شئت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی جب تک ہے جب تک عیش کیجئے، جب تک آپ کی زندگی ہے جب تک آرام کیجئے، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ اس دنیا کے اندر فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، آخر میں آپ کو بھی موت لاحق ہوگی، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا نبی، من شئت حبب، جس سے جتنا چاہے آپ محبت کر لیں، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آپ جتنا بھی محبت کر لیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ اس سے جدا ہو جائیں گے کیونکہ موت آ جائے گی۔ اور اسی طریقہ سے ایک تیسرا جملہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ جتنا عمل کرنا چاہیں کر لیں، جو بھی عمل کرنا چاہیں کر لیں، آخرت کے دن بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نبی، یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر آدمی کو اپنے ایک مدت مقررہ کے بعد اس دنیا سے سفر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو جانچتا رہے کہ آج ہم نے گناہ کتنا کیا ہے، ثواب کے کام کتنے کیا ہے، نیکی کا کام زیادہ کیا ہے یا گناہ کے کام زیادہ کیا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ آدمی ایک تمنا، ایک آرزو لے کر کے جیتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کی آرزو مکمل نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقررہ موت اس کو آ دبوچتی ہے، اور ہر آدمی کو یہ موت آ کر کے رہے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موت کے لیے یاد کرتے رہیں، اس موت کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ ہوشیار آدمی وہی ہے جو ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے۔ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ موت سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موضوع جو میرا ہے غسل میت، غسل میت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب
ومن کفنہ کساہ اللہ من السندس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا، کسی میت کو غسل دیا اور اس کے اندر پائی جانے والی عیب کو چھپایا، یعنی غسل دیتے وقت اگر کچھ عیب نظر آ جائے، کچھ دکھ جائے، یا اس کے متعلق سے اگر دنیا کی زندگی میں جانتا تھا اس کو چھپائے، تو اللہ رب اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ اور ایک اس حدیث کے آگے ٹکڑے میں اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ، جو کسی میت کو کفن پہنائے گا، کسی میت کو کفن دے گا، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل میتا فکتمہ، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور غسل کی حالت میں اس کے عیب کو چھپایا، اس کے اندر پائے جانے کچھ نقص اگر نظر آ جائے تو اس کو چھپایا، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں غفر اللہ لہ 40 مرتن، اللہ رب العالمین اس کو 40 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ ان دونوں حدیثوں سے میرے بھائیوں کیا بات معلوم ہوئی؟ ان دونوں حدیثوں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ نے غور کیا، بہت سارے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے ملتے ہیں کہ جب میت کو غسل دیتے ہیں اور بعد میں جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عیب تھی، اس میں ایسا نظر آیا، یہ دکھا۔ میرے بھائیوں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، خواتین موجود ہیں تو توجہ چاہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں، مدینہ کے آس پاس کسی عورت کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے عورت کا انتقال ہوا تو اس کو غسل دینے والی عورتیں ہی تھیں، عورتیں غسل دے رہی تھیں، 2-4 عورتیں رہی ہوں گی، غسل دے رہی تھی۔ ایک عورت تھی جو اس عورت کے، اس مردہ عورت کے ران پر غسل دے رہی تھی کہ اتنے میں اس نے کہا کہ اس عورت کے فلاں آدمی سے ناجائز تعلقات تھے۔ گویا کہ اس نے عیب کو چھپا نہیں پایا، یا اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں رہا ہوگا تو تہمت لگایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس عورت نے غسل کی حالت میں مردہ عورت کے ران پر غسل کرتے ہوئے جیسے ہی یہ جملہ کہا، اس کا وہ ہاتھ اس مردہ عورت کے ران سے چپک گیا، چمٹ گیا۔ لوگ باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے تھے کہ جلدی سے غسل کرو، دیر ہو رہی ہے، لیکن حالات ایسے آ گئے کہ اس قدر ہاتھ چمٹا، اس قدر چمٹا کہ پھر اس کا ہاتھ دوبارہ چھوٹ نہیں رہا تھا۔ ایک دن گزر گیا، کیا کرتے؟ لوگوں نے مسئلہ پوچھا۔ بعض علماء نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے یہ عورت مر چکی ہے، ایسا کرو اس کا جو جسم، جو ران کا حصہ ہے، اس کے ران سے جو ملا ہے وہ کاٹ دو۔ لیکن جو میت کے ورثہ تھے، جو میت کے نگراں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے مردہ عورت کو، اس مردہ عورت کو، ہم اس کے جسم کو کاٹیں گے نہیں۔ چنانچہ اس عورت کے جس کے ہاتھ چپک گئے تھے، جو زندہ تھی، اس کے گھر والوں سے کہا کہ جب یہ نہیں کاٹنے کے لیے تیار ہے تو تمہیں تیار ہو جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کیسے کاٹ سکتے تھے؟ وہ زندگی بھر کا نشان بن جاتا، عیب لگ جاتا، داغ لگ جاتا کہ اس عورت نے فلاں عورت کے غسل کے حالت میں اس کا ہاتھ چپک گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ یہ زندگی بھر کا ایک دھبا تھا۔ چنانچہ اس عورت کے ذمہ دار بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ معاملہ پہنچ گیا قاضی مدینہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس۔ ان کے پاس لوگ فتویٰ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ کیا ہوا، کیا کیا جائے؟ عورت کا معاملہ تھا۔ میرے بھائیوں، عورتوں کی زبان جو اس معاملے میں زیادہ چلتی ہیں،
عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں، بات کرنے میں وہ بڑھ کر کے ہیں مردوں سے، اس لیے یہ عبرت کا سامان ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتلایا نہیں، بلکہ اس عورت کے پاس آئے، اس موقع پر پہنچے جہاں پر یہ معاملہ موجود تھا، جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس عورت کو دیکھا انہوں نے۔ دیکھنے کے بعد اس عورت سے چند سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے غسل کے وقت میں عورت کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، ہم نے غسل کرتے وقت صرف اتنا کہا ہے کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ، فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک دوسرا سوال کرتے ہیں، کیا تمہارے اس بیان پر تمہارے پاس 4 گواہ موجود ہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جب تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہے، گویا کہ تو نے تہمت لگایا ہے، اور تہمت کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ تم اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ میرے بھائیوں، اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ 89 کوڑے پر اس کا جسم، اس کا ہاتھ اس کے ران سے چھٹا نہیں۔ جب 80 کوڑے لگے، پورا تہمت کا پورا حد نافذ ہوا، اس کے بعد اس عورت کے ہاتھ اس کے ران سے، اس مردہ عورت کے ران سے چھوٹا ہے۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ کسی بھی انسان کے گناہ کا عذاب دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے ضروری ہے سب سے پہلی بات کہ جب کسی میت کو غسل کرنے یا غسل دینے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اس کے عیب کی پردہ پوشی کریں، اس کے کسی عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے نہ پھر رہیں۔ اور میرا تو مشورہ ہوگا کہ جو اس بات کو برداشت نہ کر سکے، جو کسی کی برائی کو دیکھنے کے بعد برداشت نہ کرے، وہ کسی میت کو غسل نہ دے۔ میرے بھائیوں، میت کو غسل دینے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے ان چیزوں کا انتظام کرنا ہوگا جو میت کو غسل دینے کے وقت ضروری ہیں۔ کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں، بعد کے اندر جو ہے اس کا وجود میں آیا۔ تو غسل دینے کے وقت کیا کیا چیزیں لازم ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کم سے کم 2 چادر ہونا چاہیے، کم سے کم 2 چادر ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ دستانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ میت کے کپڑے کو نکالنے کے لیے اگر کپڑا سلائڈ کے ساتھ آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے تو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کاٹنے کے لیے قینچی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ یہ جو تمام چیزیں ایک میت کو غسل دینے کے تعلق سے ہیں، جب غسل دینے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے یہ تمام چیزیں موجود ہونا چاہیے تاکہ غسل دینے کے وقت کسی چیز کی دقت اور پریشانی نہ آئے، کسی چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل میت کے تعلق سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس داخل ہوئے اور ہم آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اور اگر ضرورت لگے تو اس سے بھی زیادہ غسل دو، پانی اور بیر کے پتے کے ساتھ غسل دو، اور فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنَ الْكَافُورِ، کہا کہ آخری مرتبے میں کافور کا استعمال کرو۔ یہ غسل میت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے غسل میت کے تعلق سے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا وہ آئے گا کپڑا نکالنے کے تعلق سے۔ میت کا اس کے ٹیبل پر لے جائیں گے۔ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اگر مسلمانوں میں سے چند لوگ بھی اس کو غسل دے دیتے ہیں تو باقی لوگوں سے یہ واجب، یہ فرض جو ہے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر میت کو
بلا عذر کے اگر غسل نہیں دیا گیا تو سب کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ ہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کو غسل کون دے؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر عورت ہے تو عورتیں دیں، مرد ہے تو مرد دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، رشتہ دار یہ زیادہ مناسب ہیں۔ اور چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما تھے، اور اسی طریقہ سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ قریبی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، جو قریبی تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ تو ضروری یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے ہمیں کہیں بلانے جانا نہ پڑے۔ میت کے طور طریقے، میت کے غسل دینے کے جو آداب ہیں، کون سے آداب ہیں؟ سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے میت کو غسل دینا ایک عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو کوئی غیر مسلم ان کو نہیں غسل دے سکتا، کوئی مسلمان ہی غسل دے گا۔ اسی طریقہ سے وہ آدمی عاقل ہو، سمجھنے بوجھنے کے لائق ہو، اور جو غسل میت کے آداب کو جانتا ہو، صاحب علم ہو، وہ میت کو غسل دے گا۔ تو میت کو غسل دینے والے یہ تمام لوگ ہوں گے جو عاقل ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، کیونکہ عبادت کا کام ہے، کوئی غیر مسلم ہندو آدمی کسی مسلمان کو غسل نہیں دے سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ میت کو غسل کے تعلق سے سب سے پہلا اسٹیپ جو آئے گا وہ آئے گا کہ میت کے جسم سے کپڑا نکالا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب بھی چاہے وہ مذکر مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی اس کے جسم سے کپڑا نکالا جائے گا تو کسی بھی انسان کے لیے جس طریقہ سے دنیا کے اندر اس کے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوتا تھا، تو غسل کے وقت بھی اس کے شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے پردہ پوشی کا ضرور انتظام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے جسم پر اگر مرد ہے تو ناف سے ران تک کم سے کم اتنا کپڑا تو ضرور ہونا چاہیے، یہ ایک چادر کی شکل میں، کہ جب وہ نکالنے لگے کپڑا تو اس کے اوپر یہ کپڑا موجود ہو۔ اور اگر کینچی ہو، یہ مان لو قمیص ہے، شرٹ ہے، نکلنے کے لائق نہیں تو اس کو کاٹ کے نکال سکتے ہیں، اور اگر پائجامہ ہے، پینٹ ہے جو آسانی سے سرک کر نکل سکتا ہے، لنگی وغیرہ ہے تو اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھول کر کے بھی آدمی نکال سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکشف فخذک ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ران کو کسی کے لیے ظاہر نہ کرو، اور تم کسی مرد یا عورت، کسی زندے یا مردے کے ران کو بھی نہ دیکھو۔ تو چاہے وہ اب ایسا نہیں کہ وہ آدمی مر گیا تو اب اس کے جسم کو ننگا کر کے اس کو دیکھا جائے، اسی طریقہ سے غسل کیا جائے، نہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، آدمی کسی مرد کسی مرد کے شرمگاہ کو نہ دیکھے، ولا المرأة الى عورت المرأة، اور نہ عورت کسی عورت کے شرمگاہ کو دیکھے۔ تو میرے بھائیو، کپڑا نکالنے کے وقت میں کم سے کم اس کے جسم کے اوپر ایک چادر ضرور ڈال لے، کیونکہ حیا، پردہ پوشی یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جس طریقہ سے دنیا کے اندر جیتے جی وہ پردہ پوشی کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کو پردہ پوشی کا برابر خیال رکھا جائے گا۔ دوسرا اسٹیپ کیا آئے گا؟ کپڑا نکالنے کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا آئے گا؟ میت کو غسل دینے کے تعلق سے آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم آپ کی بیٹی حضرت زینب کو غسل دے رہے تھے۔ تو غسل کی صورت میں دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آدمی جب کسی مرد یا عورت کو جب غسل دے گا تو سب سے پہلے جسم کے غلاظت کو صاف کرے گا، اور غلاظت کو صاف کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اس کے سر کو اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر ذرا دھیرے دھیرے تھوڑا حرکت دے گا۔ اگر عورت ہے، اگرچہ عورت ہے وہ حمل سے ہے تو اس کے پیٹ کو حرکت نہیں دیا جائے گا، اور اگر مرد ہے تو اس کے پیٹ کو تھوڑا سا حرکت دیا جائے گا تاکہ اس کے جسم سے جو بھی غلاظت ہو وہ باہر نکل آئے۔
اور اس صورت میں تیسرا اسٹیپ میں آئے گا کہ آدمی جب بھی یہ غلاظت صاف کرے گا تو اس کے پاس دستانے موجود ہونے چاہیے، چاہے وہ کپڑے کے ہوں یا ریڈی میڈ ہو جو ڈاکٹروں کی شکل میں یوز کرتے ہیں، وہ بھی دستانہ چلے گا، اس دستانے کے ذریعہ سے وہ اس کو صاف کرے گا پانی پھینک کر کے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ آئے گا وہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبْدَأْ بِمَيَامِنِهَا بِمَوَاقِعِ الْوُضُوءِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں جانب سے شروع کرو اور وضو کے ذریعہ سے شروع کرو۔ تو غلاظت کو صاف کرنے کے بعد جو سب سے پہلا اسٹیپ، جو سب سے پہلا مرحلہ آئے گا میت کو غسل دینے کے تعلق سے، وہ میت کو وضو کرایا جائے گا۔ اور وضو جیسے انسان نماز کے لیے کرتا ہے، جیسے زندے کی حالت میں کرتا ہے، ایسے ہی مردہ کو بھی وضو کرایا جائے گا۔ البتہ اس کے کلی کرنے کے وقت میں اس کے ناک میں، اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ وہ انگلی سے یا کسی کپڑے یا روئی کے ذریعہ سے اس کے منہ میں صاف کر دے گا۔ باقی جس طریقہ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھلے گا، اسی طریقہ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھلے گا، پھر کلی کرے گا، پھر ناک میں پانی جھاڑے گا تو ناک میں بھی پانی نہیں جھاڑنا ہے، وہ ناک کو چاہے روئی کے ذریعہ سے یا کسی کپڑے کے ذریعہ سے اس کو صاف کر لے گا۔ اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وضو بنانے کے بعد جو آئے گا مرحلہ، وہ آئے گا غسل دینے کا۔ غسل دینے کی صورت میں سب سے پہلے وہ آدمی وہ مردہ کے سر کو بیر کے پتے سے یا صابن کے ذریعہ سے اس کو دھلے گا۔ اس کے بعد میت کے دائیں جانب سے بیر کے پتے سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیر کا پانی اور بیر کے پتے کے ذریعہ سے مردے کو غسل دو، اگر بیر کا پتا مل جاتا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں تو خاص طور سے بڑے آسانی سے مل جاتا ہے، تو بیر کے پتے کو گرم پانی کر لیں، کیونکہ اس کے ذریعہ سے جسم کو صاف کرنے میں تھوڑا آسانی ہوتی ہے۔ تو جس بیر کے پانی کے ذریعہ سے جسم کے دائیں حصے کو آخر تک اور اس کے بعد بائیں حصے کو آخر تک، جب دائیں حصے کو اور بائیں حصے کو جب الگ الگ اسٹیپ میں کریں گے تو یہ 1 مرتبہ غسل ہوگا۔ اس کے بعد صابن وغیرہ کا اگر استعمال کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ میت کو غسل 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اور اگر ضرورت محسوس کی گئی تو 7 مرتبہ بھی غسل کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں غسل کرتے وقت صابن لگا لیں اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں، بالکل جیسے، مطلب ایسا نہیں کہ پورے جسم کے اندر پانی ڈالیں گے، وہی پہلے دائیں جانب دھلیں گے پھر بائیں جانب، سے دوسرا مرتبہ ہو جائے گا، پھر تیسری مرتبہ ہونے کے بعد جو ہے یہ غسل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ غسل دینے کے بعد آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اگرچہ ضرورت لگتا ہے تو وہ غسل 5 مرتبہ بھی دے سکتا ہے اور 7 مرتبہ بھی دے سکتا ہے، لیکن غسل کے آخری مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنَ الْكَافُورِ، آخری مرتبے میں کافور سے غسل دو۔ تو جب آخری حصہ بچے، جب آخری مرتبہ غسل کرنا ہو تو پانی کے اندر کافور ملا لیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کافور کو جسم پر مل دیتے ہیں۔ ہمارا ان سے مشورہ یہ ہے کہ کافور کو پانی میں ملا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری مرتبے میں کافور سے غسل کرو۔ جب آپ پانی میں کافور ملا لیں گے اور پورے طور سے کافور پانی میں مل جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ جسم پر ڈالیں گے تو وہ کافور پورے جسم پر باقی رہے گا، اور اگرچہ آپ پورے جسم پر کافور لگا نہیں سکتے، کہیں کہیں لگے گا، کہیں کہیں باقی رہ جائے گا۔ یہ آخری مرتبہ میت کے غسل میں آخری مرتبے میں کافور کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریقہ سے اگر مردہ عورت ہے، اگر میت عورت ہے اور اس کو غسل دینے والی عورت ہے، تو میرے بھائیوں عورت کے تعلق سے ایک مسئلہ فرق ہے کہ عورت کو جب غسل دے کر کے فارغ ہوا جائے گا تو اس کے بال میں کنگھی کیا جائے گا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت زینب کے بال کو کنگھی کیا اور 3 چوٹیاں لگائیں۔ چوٹیاں بھی لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے اور بہت سے علماء کرام اور ہمارے ایک دوست نے اسی آکوڑ کے بتایا کہ جب عورتیں ہمارے یہاں چوٹی لگاتی ہیں تو 2 چوٹیاں سائڈ سے آگے کر لیتی ہیں اور 1 چوٹی پیچھے کرتی ہے۔
اگر حدیث رسول پر غور کریں گے، حدیث رسول کو دیکھیں گے تو میرے بھائیو آپ کو صاف طور سے نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری صحابیہ فرماتی ہیں فَظَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ہم نے ان کے بال کو 3 چوٹیاں دی، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم نے ان چوٹیوں کو پیچھے رکھا۔ تو چوٹیاں جو 3 بنیں گی وہ عورت کے پیچھے حصے میں رہیں گی، اوپر یا دائیں بائیں سائیڈ میں اوپر نہیں رکھے جائیں گے۔ یہ عورت کے غسل میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ان کے بال کو 3 چوٹیاں دی جائیں گی۔ یہ میت کے غسل ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد جو ہمارے موضوع آج کے موضوع کا جو دوسرا رخ تھا، غسل میت کے تعلق سے جو چند خاص احکام ہیں دل چاہتا ہے کہ بیان کر دوں۔ مثال کے طور پہ اگرچہ معاملہ جیسے کچھ جملے آپ کو ناگوار لگ سکتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میت غسل دینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، یعنی اگرچہ اس کا جسم سڑ جائے یا جسم میں زخم ہو، پانی زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں میت کو غسل دینے کے وقت میں نرمی، شفقت اور محبت کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ رگڑ کر کے دھلا جائے، نہیں، آسانی کے ساتھ ہلکے طور سے، اگرچہ آپ زخم ہے، پانی لگنے کا سے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایکسیڈنٹل معاملہ ہے، جسم کے گوشت بالکل بکھر چکے ہیں، ان کو غسل دینا مناسب نہیں ہے، تو میرے بھائیو اگرچہ سچویشن ایسی ہو، حالت ایسی ہو کہ ان کو غسل نہیں دیا جا سکتا ہے یا غسل دینے میں پریشانی اور پرابلم آ سکتی ہے، تو ایسے مردے اور میت کو تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، اور میت کا اگر کوئی پارٹ، کوئی حصہ اگر اس کو صحیح سالم مل جاتا ہے تو اسی حصے کو صرف غسل دیا جائے گا، اور غسل دینے کے بعد میرے بھائیوں اس کے جسم کو جو آپ ضرورت کے وقت جو سامان پہلے لے کے رکھے تھے، پوچھنے کے لیے ٹاول وغیرہ، اس کو باقاعدہ رکھ کر کے آخر وقت میں میت کے جسم کو ہلکا آسانی کے ذریعے سے پوچھا جائے گا، اور پوچھ کر کے ایک چادر اس کے جسم سے ڈھانپ کر کے وہ جو گیلا کپڑا ہوگا، جو گیلا چادر ہوگا، وہ اس کو نکال دیا جائے گا۔ چادر کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ چادر بہت ہلکا ہوتا ہے، کہیں دوپٹے کا استعمال کر لیتے ہیں، چادر موٹی ہونی چاہیے تاکہ مردے کا، میت کا عضو یا اس کا جسم یا شرمگاہ کا کوئی پارٹ غسل دینے کے وقت یا پانی لگنے کی صورت میں بھیگ جانے کی وجہ سے اس کا حصہ ظاہر نہ ہو۔ یہ تمام آداب ہیں میت کے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو یقیناً مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے کہا، اور وہ حدیث بڑی پیاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے تھے، جنت البقیع والوں کے لیے دعا کر کے لوٹے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو پکڑ کر کے کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ٹینشن مت لو، لو مت قبلی فقمت علیک، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی، اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو پورا سارا کام میں کروں گا، غسلتک میں تجھے غسل دوں گا، وکفنتک میں تجھے کفن دوں گا، ودفنتک اور تجھے میں دفن کروں گا، وصلیت علیک اور میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمنا یہ بتلا رہا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا سوچتے ہیں کہ مرد کے انتقال ہونے کے بعد عورت اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس سے جدائی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو ایسا معاملہ نہیں ہے، اس عورت نے ایک لمبی مدت تک رفیق حیات بن کر کے، اس کی بیوی بن کر کے زندگی گزاری ہے، تو مرنے کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو غسل دے سکتی ہے۔ اسی طریقہ سے عورت بھی اگر چاہے تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن وہ اکیلے غسل دے گی، کسی اور دوسری عورت کے لیے اس کے شوہر کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب میں مر جاؤں گی تو مجھے غسل تم دینا، چنانچہ
चुनांचे حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، اور حضرت اسماء بنت امیس نے اپنے شوہر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ اسی طریقہ سے غسل کے تعلق سے چھوٹا بچہ ہے یا وہ بچہ جو حمل کے پیٹ سے حمل کی حالت میں ضائع ہو گیا ہے تو اس کا کیا ہے؟ تو میرے بھائیو اس تعلق سے یاد رکھیے کہ اگرچہ بچہ 4 مہینے سے کم ہے، ماں کی پیٹ میں اگر 4 مہینے سے کم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر نہ تو روح پھونکا گیا ہے، نہ اس کے اندر روح آئی ہے، نہ جان آئی ہے۔ تو اگر 4 مہینے سے پہلے اگر وہ بچہ ساقط ہو جاتا ہے، مسکیری ہو جاتا ہے، تو اس پر نہ غسل ہے نہ نماز جنازہ ہے۔ اور اگر 4 مہینے کے بعد مسکیری ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد حمل ساقط ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالسِّقْتُ يُصَلِّي عَلَيْهِ، یہ جو ساقط ہوا ہے 4 مہینے کے بعد، ایسے بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو غسل دیا جائے گا۔ نماز جنازہ کے تعلق سے یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر اس کو غسل نہیں بھی دیں گے تو چلے گا، لیکن غسل دینا افضل ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے ایک بچہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازے کی نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، جو 18 مہینے کے تھے، 1.5 سال کے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب سورج گرہن کا موقع آتا ہوگا تو آپ کو یہ حدیث سنائی جاتی ہوگی کہ ابراہیم کا جب موت ہوئی تھی، ابراہیم کی جب وفات ہوئی تھی، اس وقت سورج گرہن لگا ہوا تھا اور لوگوں کے نظریات مختلف ہو گئے تھے، لوگوں کے نظریات بدل چکے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ سورج گرہن یہ ابراہیم کے موت کی وجہ سے لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ سورج، یہ چاند اللہ کی آیات ہے، یہ کسی کے موت مرنے اور جینے کی وجہ سے اس میں گرہن نہیں لگتا ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے یہ ہماری قیاس آرائی ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ ان معاملات کو سمٹانا زیادہ ضروری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اپنے بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے شہید آدمی کے لیے کہ جو میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو کیا اس کو غسل دیا جائے گا؟ اس تعلق سے دونوں حدیثیں ہیں، غسل دینا بہتر ہے اور غسل نہیں بھی دیں گے تو چلے گا، کیونکہ غزوہ احد کے اندر جن لوگوں کی وفات ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرا بدفنہم بدمہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کپڑے میں، اسی لباس میں، اسی خون میں انہیں دفن کرنے کا حکم دے دیا تھا اور ان کو نہلایا اور غسل نہیں دیا گیا تھا۔ اور اگرچہ شہید آدمی کو غسل دیں گے تو جو کپڑا وہ پہنے ہوگا اس کو اگر کفن دیں گے تو جو وہ کپڑا پہنے ہوگا اسی کپڑے میں کے اوپر اس کو کفن دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا تھا۔ اور آپ کے زمانے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفن ملا تھا وہ ایک چادر تھی اور وہ چادر ایسی تھی کہ ان کے جسم کو بھی برابر نہیں ڈھانپ رہی تھی، کبھی سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، چنانچہ سر کو ڈھک دیا گیا اور پیر کو گھاس وغیرہ سے، اسکر گھاس وغیرہ سے اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہید جو میدان جنگ میں اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کو اگر چاہیں تو ویسے بھی دفن کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے وہ شہید مستثنا، جیسے کہ شہید کی حدیث میں بہت ساری قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ کوئی پیٹ کی مریض میں، کوئی پیٹ کی بیماری میں اگر مر گیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ اگر کوئی عورت اس حالت میں مر جائے کہ وہ جچگی کی حالت میں مر جائے، حالت حمل میں مر جائے، بچہ کے پیدا ہونے کے وقت میں مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورت کو بھی شہید کہا ہے۔ چنانچہ ان شہیدوں کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اسی طریقہ سے حاجی کے لیے، احرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چلیے غسل کے تعلق سے معاملات ہو گئے تھے، اب آئیے ہم تھوڑا نماز کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کے بارے میں 5 سوال اپنے ذہن میں رکھیں، اور 5 سوال اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ پورا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز جنازہ کیوں پڑھیں؟ دوسرا سوال، ہم نماز جنازہ کس پر پڑھیں؟ تیسرا سوال، نماز جنازہ کب پڑھیں؟ چوتھا سوال، ہم نماز جنازہ کہاں پڑھیں؟ اور 5واں سوال، ہم نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ میرے بھائیوں، یہ 5 سوال اپنے ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ العزیز یہ نماز جنازہ کا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو نماز جنازہ ہم کیوں پڑھیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات، کہ جو آدمی کوئی مسلمان کسی جنازے میں شریک ہوا یہاں تک کہ وہ جنازے کی نماز پڑھ لیا تو اس کے لیے 1 قیرات ہے۔ ومن شہدہ، اور جو جنازے میں شریک ہوا، جنازے کی نماز بھی پڑھا، حتی یدفنا، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا گیا، یعنی دفن کے حالت تک موجود رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلہ القیراتان، اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ قیل ومل قیراتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی قیرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل جبل العظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے مثل نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیو اب دیکھو، ایک جنازے میں شرکت کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ مشکل سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، لیکن ثواب کتنا ملتا ہے؟ پہاڑ کے برابر، اور ایک پہاڑ نہیں 2 بڑے پہاڑ کے برابر، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، ایک نیکی کا کام ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان مر جائے اور اس کے اوپر 3 صف کے لوگ نماز جنازہ پڑھے، 3 صف کے لوگ، تو ایسے لوگوں کی دعا اس میت کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من 40 مؤمن یستغفرون لمؤمن الا شفعهم اللہ فیہ، کہ جب کوئی 40 آدمی، 40 مومن، اب ظاہر سی بات ہے وہ ہماری طرح مومن نہیں ہوں گے کہ نماز چھوڑ کر کے غائب ہوں، جھوٹ بولتے رہیں، وہ سچے پکے مومن، جو حقیقی مومن ہو، جو سچے مومن ہو، اگر 40 مومن کسی مومن کے لیے استغفار کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 40 لوگوں کے مومن کے لیے استغفار کرنا ان کے لیے بخشش کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور حدیث، کہ کوئی بھی آدمی فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور اس کے نماز جنازہ 40 ایسے لوگ پڑھے لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ایسے میت کے لیے ان 40 لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی میت پر، کسی مسلم میت پر امت من المسلمین یبلغون 100، مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، 100 تک پہنچ جائے، وہ لوگ اگر کسی مسلمان کے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا شفعوا فیہ، تو ان کی سفارش اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان حدیثوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم نماز جنازہ کیوں پڑھیں؟ ایک تو فرض کفایہ ہے، اگر تمام مسلمان نہیں پڑھیں گے تو گناہ سب کو ملے گا، اگر کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر سب لوگ پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے وہ مرنے والا کوئی ہمارا عزیز ہوگا، یا آپ کا قریبی ہوگا، یا ان کا رشتہ دار ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فلاں کی مغفرت ہو جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فلاں کو معاف ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو معاف ہو جائے؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہماری ہی دعا قبول فرما لے۔ دوسری بات، ان حدیثوں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کسی، ظاہر سی بات ہے آج ہمارے جنازے میں یا ہماری میت میں کون لوگ شریک ہوتے ہیں؟ یہیں پر دیکھا جاتا ہے کتنے لوگ جنازے جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، راستے بدل دیتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جنازے میں شریک ہو جائے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر غور کیا جائے، اگر سوچا جائے تو ہمارے جنازوں میں، ہماری میت میں وہی لوگ جاتے ہیں جن سے ہماری دوستی ہوتی ہے، جو ہمارے پہچان کے ہوتے ہیں،
جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، تو ان حدیثوں سے یہ بات بھی سائڈ سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے جو شرک نہ کرتے ہوں، جو موحد ہوں، جو ایک اللہ کے ماننے والے ہوں، کیونکہ جب ایسے لوگ ہمارے جنازے میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو، ان کی دعاؤں کو میت کے حق میں قبول فرما لے گا۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہوا کہ ہم نماز جنازہ کیوں پڑھیں۔ دوسرا سوال یہ کہ نماز جنازہ کس کے لیے پڑھیں؟ تو میرے بھائیوں، سارے مسلمانوں کے لیے، مسلمان اگر ہے تو وہ کیسا بھی مسلمان ہو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس نے تیز دھاردار تیر سے اپنی آتم ہتیا کر لی تھی، خودکشی کر لی تھی۔ یعنی اس آدمی نے اور وہ صحابی رہے ہوں گے، اس آدمی نے تیر کے ذریعہ سے اپنی جان کو گنوا دیا تھا، خودکشی کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فانا فلا اصلی علیہ، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ ذکر ہوا، یہ باتیں پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اور صحابہ کرام کے چہرے بدلنے لگے، گویا کہ ان کے چہرے پر کراہیت کے آثار نظر آنے لگے کہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ غزوہ خیبر میں شہید ہوا ہے اور نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے خیانت کی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے مال میں، اللہ کے راستے میں اس نے خیانت کی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ چنانچہ ان کی جانچ لی گئی، ان کو دیکھا گیا تو کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی چیز، اور دوسری روایتوں کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ ایک چادر جس کی قیمت صرف 2 درہم تک پہنچتی تھی، وہ چادر انہوں نے مال غنیمت سے لے لیا تھا، یا چوری کر لی تھی، یا خیانت کر لی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گنہگار ایسا ہے جو بڑا گناہ کرنے والا ہے، جو بڑا گنہگار ہے، یعنی خودکشی کرنا کوئی حلال کام ہے، حرام کام ہے، بڑا گناہ کام کرنے والا اگر مر جائے تو اس پر اگر کوئی نیک آدمی، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی بڑا آدمی، کوئی شریف آدمی اگر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو چلتا ہے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہ ایک سبق ملتا ہے کہ آدمی، ظاہر سی بات ہے، جب کوئی شریف آدمی ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو دوسرے لوگوں کو سبق ملے گا کہ ہمیں تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم خودکشی کریں گے تو اچھے لوگ تو نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے لوگوں کو اس برائی سے اور اس گناہ سے اور بڑے گناہ سے روکنے کے لیے اگر چاہیں تو بڑے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت، یہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی نہیں پڑھی۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ کے تعلق سے اگر کوئی آدمی بہت گنہگار رہا ہو، بہت گنہگار، کتنی بدمعاشی نہ کیوں، 100 مرڈر کیوں نہ کیے ہو، لیکن اگر آخری وقت میں اس نے توبہ کر لیا ہو، سچا پکا مسلمان اور نمازی بن گیا ہو، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ آدمی سچا پکا مسلمان بن گیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، کیونکہ ایسے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ کر کے کہ اللہ کے نبی میں نے غلطی کی ہے اور میرے اوپر سزا نافذ ہونی چاہیے، زنا کیا ہے، رجم کر دیا گیا، موت پتھر سے مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی توبہ کتنا بڑا کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو گنہگار ہوں زندگی میں لیکن آخری وقت میں
اگرچہ وہ نیک بن جائے، اگرچہ توبہ اور متقی پرہیزگار بن جائے، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے شہید کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سن لیا، یا اسی طریقہ سے بچے کے تعلق سے بھی آپ لوگوں نے سن لیا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ کن کے لیے پڑھی جائے؟ تو بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو 4 مہینہ کے ہو گئے ہوں۔ اگر 4 مہینہ کے بعد وہ پیٹ سے ساقط ہوتے ہیں، مس کیریج ہوتے ہیں، یعنی وہ پورا عمل نہیں ہوا، 4 مہینے کے بعد بچہ اگر ماں کی پیٹ سے اسقاط ہو گیا، تو ایسے بچے کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر جان آ گئی ہے۔ اور اسی طریقہ سے شہید کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سن لیا کہ اگر وہ میدان جنگ میں ہوا تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھ لیا جائے، لیکن اگرچہ نہیں پڑھے گا تو وہ نہیں پڑھیں گے تو بھی چلتا ہے۔ لیکن اگرچہ ایسے شہید جو میدان جنگ میں تو لڑے ہوں لیکن آ کر کے گھر پہ انتقال ہوا ہو، تو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ظالماً۔ آپ نے دیکھا نماز کی حالت میں غلام نے شہید کر دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے شہید کو جو کہ اپنے بستر پر اپنے گھر میں جن کا انتقال ہوا ہو، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کو غسل دیا جائے گا۔ تو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ کن کے لیے پڑھا جائے گا؟ مسلمانوں کے لیے پڑھا جائے گا، ہر مسلمان کے لیے پڑھا جائے گا، وہ مسلمان کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ کیا ہو، لیکن عبرت اور سبق سکھانے کے لیے اچھے اور نیک اور شریف لوگ اگر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو بات چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بات پتہ چلتی ہے، تاکہ کوئی دوسرا اور خودکشی نہ کرے، کوئی اور گناہ کا کام نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ کب پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین موقعوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ وہ 3 موقع کیا ہیں؟ نمبر 1، سورج نکلنے کے وقت، حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ تو سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں صحابی رسول کہتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ان اوقات میں 3 ساعات نہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی وان نقبر موتانا، کہ ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 موقعوں پر ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور اسی طریقہ سے اپنے مردوں کو، اپنے جنازوں کو، اپنے میتوں کو قبرستان کے اندر داخل نہ کریں۔ نمبر 1، جب سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ برابر نکل جائے، اسی طریقہ سے جب ظہر کا ٹائم، جب زوال کا ٹائم ہو جائے یہاں تک کہ زوال کا وقت ختم ہو جائے، سورج زائل ہو جائے۔ اور تیسرا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو رک جانا چاہیے، ایسے وقت میں نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے نہ مردوں کو دفنانا چاہیے۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، نماز جنازہ کہاں پڑھیں؟ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سے 4 روایتیں ملتی ہیں۔ آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میدان میں کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نجاشی بادشاہ کا ملک حبشہ میں انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ آؤ، ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ مصلی کا لفظ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز پڑھا کرتے تھے یا جنازہ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کھلے آسمان کے نیچے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام وہاں پر جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ حبشہ یعنی نجاشی کے لیے جنازے کی نماز پڑھی۔ اسی حدیث میں ایک بات اور ہے، کہتے ہیں فصففنا وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن صفوف، جیسے کہ بہت سارے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی سب درست کر لو، 3 صف ہو جائے یا 5 ہو جائے یا 7 ہو جائے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ 3 صف پڑھیں گے تو میت کے حق میں دعا کرنے والے دعا کریں گے، قبول ہوگی، لیکن صفوں کی گنتی کے تعلق سے کوئی خاص روایت نہیں ہے۔ اس روایت میں ہے، صاحب رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، وَنَحْنُ صُفُوفٌ، اور ہم کئی صف میں تھے۔ اس میں صف کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھا جائے تو آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز جنازہ کے غائبانہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا اختلاف چل رہا ہے۔
کہتے ہیں کہ لوگ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں کہاں کہاں صحابہ کرام نے انتقال کیا، لیکن سب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ تو بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نجاشی کے وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادشاہ نجاشی اللہ کو مانتا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے نماز جنازہ نہ پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ لیکن کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، مردہ میت حاضر نہیں تھا، تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اگر سچویشن ایسا ہو جائے یا کوئی ایسا آدمی ہو، نیک ہو، شریف ہو، جس کی حقیقت میں نماز جنازہ پڑھنی، غائبانہ پڑھنی مناسب ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے یہ جواز مل جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کھلے آسمان کے نیچے میدان میں نماز جنازہ پڑھیں۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام سے کہا کہ ان کا جنازہ جو مسجد میں لاؤ۔ مسجد میں لانے کے لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو اللہ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کو گویا کراہیت محسوس لگی، لوگوں نے انکار کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما اسرع ما نسی الناس، لوگ کتنا جلدی بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے دونوں بیٹے یعنی سہل اور سہیل کے نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی ہے اور لوگ بھول گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ آدمی مسجد کے اندر پڑھ سکتا ہے، اور اگر مسجد کے اندر پڑھے گا تو عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، مردوں کے پیچھے رہیں گی یا جیسا کہ ہمارے یہاں پردے کا انتظام ہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ گھر پر بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معزز صحابی ہیں، ان کے بیٹے جب عمیر کا انتقال ہوا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، اور ان کے بیٹے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا امید دلائی، ابو طلحہ کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پر جنازے کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے والے میں صرف 3 لوگ تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ آپ لوگ جان لیجئے، صرف 3 لوگ تھے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نمبر 2 حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نمبر 3 ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وہ تھیں، غالباً ام سلیم یا اور کوئی صحابیہ تھی وہ تھیں۔ یہ 3 لوگ تھے، لیکن ان 3 لوگوں کی جو صفیں تھیں جو حدیث کے مطابق معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ابھی نماز میں کیا ہوتا ہے، جب 2 آدمی نماز پڑھیں گے تو ایک آدمی امامت کرے گا اور جو مقتدی ہوگا وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، لیکن نماز جنازہ میں معاملہ اس سے مختلف ہے۔ نماز جنازہ میں اگرچہ مقتدی ایک ہی ہے تو وہ امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا اور میری اہلیہ میرے پیچھے تھیں۔ تو اگرچہ نماز جنازہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تو گھر پر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عورتیں پڑھ رہی ہیں تو وہ مردوں کے پیچھے ہی پڑھیں گے، اور اگر ایک ہی آدمی پڑھ رہا ہے تو وہ امام کے پیچھے ہی پڑھے گا۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ کے تعلق سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نماز جنازہ ہم کہاں پڑھیں گے، گھر میں بھی پڑھ سکتا آدمی۔ اسی طریقہ سے بھائی بارش ہو رہی ہے، موسم صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طریقہ سے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر حالات بالکل صحیح ہوں میرے بھائیو تو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جنازے کی نماز کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جائے۔ تو نماز جنازہ کب پڑھیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا، کہاں پڑھی جائے گی یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور کیسے پڑھی جائے گی یہ آخری سوال ہے، اور اسی حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک جنازہ لایا گیا اور وہ جنازہ مرد کا تھا، کسی مسلم کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک عورت کا جنازہ لایا گیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی۔
کسی نے سوال کر لیا کہ کیا جو اس طرح پڑھے ہیں کہ جب مردوں کا جنازہ تھا تو سر کے پاس نماز پڑھے ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کیے، اور جب عورت کا جنازہ تھا تو بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، تو کیا یہ سنت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز جنازہ پڑھتے وقت امام جو ہے، اگر جنازہ مرد کی ہے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا ہے، مردہ کوئی آدمی ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور اگر اگر مردہ کوئی لیڈیز کوئی عورت ہے تو جنازہ اس کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے پڑھا جائے گا۔ نماز جنازہ کے تعلق سے یہ ایک سرسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کمپلسری ہیں۔ 4 تکبیر سے اگر کم کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز 4 تکبیر سے اگر زیادہ ہو جائے تو چلتا، لیکن اگر 4 تکبیر سے کم ہوگا تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی، جیسا کہ علماء کرام کا کہنا ہے۔ اگرچہ نماز جنازہ میں امام 3 تکبیر پر اگر سلام پھیر رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ فوراً اس کو خبر کر دے تاکہ وہ امام جو ہے دعا کر لے اور نماز کو پوری کر لے۔ اسی طریقہ سے جب تکبیر کہا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات عام ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت یا تکبیر اولیٰ کے وقت آدمی رفع الیدین کرتا ہے۔ باقی تکبیروں میں کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع الیدین کے اندر ذکر کیا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جمیع تکبیرات من الجنازہ، جنازہ کے تمام تکبیروں میں، یعنی 4 مرتبہ جو راجح ہے، جو بہتر ہے، جو اچھا ہے، ان 4 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اسی طریقہ سے مکحول، محمد بن سیرین، عطا بن رباح اور بڑے بڑے تابعین میں سے یا علماء سلف میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ ادا کرتے وقت 4 تکبیرات میں رفع الیدین کیا جائے گا۔ ایک امام ہے، ایک عالم ہے جن کا نام ہے ابراہیم نخعی، وہی پڑھنے میں آیا کہ وہی ایک ایسے عالم ہے جن کے تعلق سے 4 تکبیروں میں رفع الیدین صحیح نہیں ہے، ایک ہی تکبیر میں۔ باقی جتنے علماء کرام کو میں نے پڑھا، علماء سلف میں سے، تابعین میں سے اور صحابی رسول جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں میں کہوں گا کہ رفع الیدین تمام تکبیرات میں کہنا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ میں تکبیر کہنے کے بعد دعائے ثنا نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد ڈائریکٹ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھتا ہے یا کوئی من گھڑت درود پڑھتا ہے تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا۔ درود ابراہیمی کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کیا جائے گا۔ میت کے تعلق سے، دعا کے تعلق سے بہت ساری دعائیں میرے بھائیوں مشروع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اور مروی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کر لیں، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو بڑے آسانی سے نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں امام کیا کرتا ہے، زور زور سے تکبیرات پہ زور زور سے قرات کرتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، زور زور سے مطلب نماز جنازہ پڑھانا صحیح ہے، لیکن سری پڑھانا یہ زیادہ بہتر ہمارے خیال سے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جہاں پر جو بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں یہ فرمایا کہ میں اس لیے پڑھایا ہوں ایسا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ تو چاہیے کہ دعاؤں کو یاد کر لیں، اور وہ جو دعا جو مشروع ہے، جو عام دنوں میں پڑھے جاتے ہیں، وہ دعا یاد کریں۔ ایک مرتبہ بتانے سے تو ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہوتا، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لہ، یہ دعا تو بہت عام ہے۔ ایک اور دعا کی میں اضافت کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی چاہے، کوئی امام چاہے تو میت کا نام لے کر کے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک وعائذہ من فتنة القبر ومن عذاب القبر، اللہم اغفر لہ
فإنك أنت الغفور الرحیم۔ یہ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چاہے تو امام میت اور مردے کا نام لے کر کے اس کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ یہ فلاں ابن فلاں تیرے حوالے ہے، اب تیرے سپرد ہو گیا ہے، اے اللہ تو اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ تو اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، تو ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام دعائیں ہیں میرے بھائیوں، یہ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت سارے مسئلوں کے وضاحت کر لے گئے ہوں، ہم اس کے لیے آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ جیسے کہ جنازہ کے تعلق سے کئی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 جنازے کے مسائل، علامہ محمد اقبال کیلانی کی، اس کو بھی اپنے ساتھ میں رکھیے۔ علامہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی سب سے معتبر کتاب احکام الجنائز و بدعها، یہ عربی میں تقریباً 350 صفحے کی کتاب ہے۔ آپ اس کو تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک سلفی عالم مولانا رفیق احمد رئیس احمد سلفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بہت ہی شارٹ کٹ میں 350 صفحے کی کتاب کو بندے نے 50 ورق میں 50 پیج میں اس کا اختصار کر دیا ہے۔ یہ ہم اور آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھیے۔ اسی طریقہ سے عبدالولی عبدالقوی کی کتاب ہے نماز جنازہ، ایک تحقیقی جنازہ کے تحقیقی مسائل، ان کی ایک کتاب ہے۔ یہ تمام کتابیں جیسا کہ اپنی زندگی کے اخراجات میں بہت ساری چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، خرید کر کے لاتے ہیں، آپ ان کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھیے۔ یہ مسئلے کی کتابیں جب آپ خود پڑھیں گے اس کے مسئلوں کو بھی سمجھ میں آئے گا اور اس کے احکامات بھی معلوم ہوں گے، اور جو دعائیں بھی ہوں گی وہ دعائیں بھی آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ بار الہ ہمارے جتنے قریبی، چاہے وہ ہمارے باپ ہیں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، بار الہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبر کی زندگی میں ہیں، بار الہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، ان کی جنت کو، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ ایک مردہ آدمی جب وہ مر جاتا ہے تو ہماری دعاؤں کا بڑا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ ایک مرنے والا مردہ آدمی ایک ڈوبنے والے پانی میں غوطہ لگانے والے آدمی کی طرح ہے۔ وہ دعا کا انتظار کرتا ہے، چاہے اس کے باپ کی طرف سے ہو، چاہے اس کے بھائی کی طرف سے ہو، یا اس کے چچا کی طرف سے ہو، یا اس کے کسی رشتہ دار کی طرف سے ہو، وہ انتظار کرتا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی دعا کا، اور جب کوئی قریبی اس کو رشتہ دار اس کو دعا کر دیتا ہے تو اس کو تھوڑا سکون ملتا ہے، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یہ اللہ یہ آسانی کہاں سے مل گئی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تیرے قریبی رشتہ دار کے دعا کرنے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اتنے بھی مست اور مگن نہ ہو جائیں کہ اپنے آخرت کو بھول جائیں، اپنے مردوں کو بھول جائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھول جائیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اپنے مردوں کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ہمارے امامین بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔